یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ایمان کو، اسلام کو بہت ہی سادہ بنایا ہے اور بہت ہی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ہر چیز کو بیان کر دیا۔ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو چھپی ہوئی ہوں اسلام کے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے بنیادی عقائد کے اندر، اسلام کے، ایمان کے بنیادی عقائد کے اندر اپنی ذات کی طرف، یعنی اللہ کی ذات کی طرف رجوع اور اللہ کی ذات سے ہونا اور نہ ہونے کو اصل بیان کیا۔ یعنی سب سے پہلی بنیادی اسلام کی کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کسی سے، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اسلام۔ اللہ رب العزت نے جو کلمہ شروع کیا ہے اس کا پہلا لفظ ہی لا ہے، نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، تاکہ انسان کے دل سے، دماغ سے ساری چیزیں جتنی بھی اس نے اپنی سوچی ہوئی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، وہ سب نکال دے اللہ۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے نفی کی تلوار چلائی ہے۔ نفی کا مطلب نہ ہونا، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی اچھائی نہیں پہنچا سکتا، کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا، الا اللہ، سوائے اللہ۔ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے یہ، سب سے پہلی بنیاد کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ اچھا نہ برا، اور کوئی کسی کو قدرت حاصل ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کو اس دنیا کے اندر قدرت دی ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھا یا برا اپنی مرضی سے کر کے دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں انسان کے عجز کو بیان کیا ہے۔ عجز کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کر سکتا ہے کوئی آدمی، عاجز ہو جانا۔ غیر اللہ کے عجز کو بیان کیا، اللہ کے سوا ہر چیز کے عجز کو بیان کیا ہے۔ اس کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں، ایک اللہ رب العزت مثال دیتا ہے تمہیں، ایک چیلنج کرتا ہے، فاستمعوا له، بہت غور سے سننا اس کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ فاستمعوا له، اس سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، استماع کا مطلب ہوتا ہے توجہ، دھیان سے سننا۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له، اللہ کے سوا جو کچھ بھی تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ انسان کی سوچ اور فکر کے اندر ہیں کہ فلاں کام کر دے گا، فلاں میرے ساتھ، میرے فلاں سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، فلاں جو ہے مجھے یہ فائدہ پہنچاتا ہے، فلاں یہ نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی معبود ہے نا تم نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں، لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولا اجتمعوا له، اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ساری وغیرہ میڈیکل سائنس ساری دنیا کی سب چیزیں بنا لیں، لیکن سب چیزیں جمع ہو جائیں، ساری طاقتیں، سارا جو ہے سب کچھ جمع کر لیا جائے، پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا چلے مکھی بنانا تو دور کی بات، وہیں يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ارے مکھی ایک دانہ لے کر اڑ جائے نا تو اس سے واپس بھی نہیں لیتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہے ہو، جس سے امیدیں ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انسان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اتنی عاجز ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ حضرت نے یہ ایسی بنیاد ہے اسلام کی جو بچپن سے اسلام نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جب 13 برس 12 برس کے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کنت ردیفا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، تو مطلب یہ کہ اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی، 10 سال کے ہوں گے، 11 سال کے ہوں گے، زیادہ سے تو 11 سال کے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، احفظ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ اب وہ بنیاد اس وقت ڈالی جا رہی ہے جب بچے کو
کے اوپر احکامات لاگو نہیں ہیں، جب اس کے اوپر شریعت کے احکامات فرض نہیں ہیں، لیکن اس وقت سے اس کی اس بات کی تربیت کی جا رہی ہے، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، لوگوں سے نہیں مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور کبھی مدد طلب کرنی ہو نا تو اللہ سے کرنا، کسی اور سے مت کرنا۔ وَعْلَمْ، اور اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اس ساری امت بھی جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنے اس نفع کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور یہ بھی جان لے کہ ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے، لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہیں سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم صحیفے خشک ہو گئے اور قلم اٹھا لیے گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی عمر سے تربیت کی ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہوگا نا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آج ہم نے اپنی جو بالکل بنیادی چیز ہے نا ہماری ایمان کی، اسلام کی، اس کو ہی ہم نے نقصان پہنچا دیا۔ ہم نے عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ساری باتیں کچھ ہندو سے لے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی، کچھ کہاں سے لے لی، کہ یہ نہیں کرو یہ ہو جاتا ہے، فلاں مہینہ ایسا ہوتا ہے، فلاں مہینے میں یہ نحوست ہوتی ہے، رات کے وقت جھاڑو نہیں لگاؤ، ناخن نہیں کاٹو، بال نہیں کاٹو، ایسا نہیں سو، ایسا نہیں پیر رکھو، کینچی نہیں چلاؤ تو کسی کی کنگھی استعمال نہیں کرو، تو چمچا نہیں بجاؤ، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ ہم نے بلی نے راستہ کاٹ لیا، ہاتھ میں کھجلی ہو گئی، آنکھ پھڑک گئی، پتہ گر گیا، یہ ساری توہمات جتنے بھی ہم نے پیدا کر لیے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اسلام کی جو بنیاد ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ، اچھا یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل منا یجد فی نفسہ، ہم میں سے ہر ایک شخص ایسی بات کو دل میں محسوس کر سکتا ہے، ہر ایک شخص ایسا ہے دل میں اس کی ایسی باتیں محسوس ہوتی ہیں، ولیکن یرد بتوکلہ، اپنے توکل اللہ کے اوپر، اعتماد اللہ کے اوپر یقین ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر یقین ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے اوپر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی کوئی بھی آدمی کو نقصان پہنچا دے، کسی کی وجہ سے بھی ہو جائے، تب بھی ہمارے دل میں ہو کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے کوئی کام خراب ہو جائے تو فلا تقل لو، جب کوئی کام خراب ہو جائے تو یہ نہیں کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو صحیح ہو جاتا، فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو دروازہ، یعنی لو کا مطلب ہے اگر مگر جو کرتے ہیں نا، مگر یہ کر لیتے، اگر وہ کر لیتے تو ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ کر لیتے تو اس سے اچھا ہو جاتا، تو یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا راستہ تمہارے دلوں تک پہنچاتا ہے، تمہارے دل میں پھر وساوس پیدا کرتا ہے۔ ولیکن قل، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو گیا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ کسی نے نقصان پہنچایا اس نے اپنی مرضی سے نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ کی وجہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تم پر مصیبت آنے والی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی، وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو تم سے کہتے ہیں مرتے مرتے بچ گیا، مرتے مرتے بچتا نہیں آدمی، جس دن مرنا ہوگا مر جائے گا، یہ بچ نہیں سکتا ہوگا۔ جو تم پر مصیبت نہیں ہے، وما اخطاک، جو تم تک مصیبت نہیں پہنچی، لم یکن لیصیبک، وہ تم تک کسی کوئی آدمی پہنچا نہیں سکتا، ساری دنیا میں مل جائے تب بھی نہیں پہنچا سکتی وہ مصیبت، اگر اللہ نے وہ مصیبت لکھی نہیں ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم نے بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں۔ محرم کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس کے اندر شادی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر شادی ہوتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارے سفر کا مہینہ بہت 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 مردوں پر بہت بھاری ہوتا ہے، اس کے مختلف نام نکالیے، کوئی تیرہ تیزی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے لا عدو ولا طیر ولا سفر ولا حام ولا بوما، بخاری کی صحیح روایت ہے بالکل۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی احتیاط کرے بیمار سے. اگر کوئی آدمی بیماری لگنے والی ہے اس سے احتیاط ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بیماری خود بخود مجھے لگ گئی یا اس کی وجہ سے بیماری مجھے لگ گئی، یہ غلط ہے. اللہ کے حکم سے لگی بیماری تجھے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں اس اونٹ کو جو ہے دیکھا، ایک اونٹ کو خارش ہو گئی ہے اور اونٹوں کے ساتھ گھوم رہا ہے. کہا کہ اس اونٹ کو علیحدہ کر دیجیے، باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فمن اجرم الاول، پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ وہ بھی تو انہیں کے ساتھ تھا نا، تو پہلے کو کہاں سے لگ گئی خارش؟ ضروری نہیں، آپ بیماری لگ سکتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر لگ گئی تو یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے بیماری لگ گئی یا فلاں وجہ سے بیماری لگ گئی، یہ غلط ہے. لا عدوہ ولا طیرہ، یہ دوسری بات، یہ توہم پرستی کوئی چیز نہیں ہے، یہ فال نکالنا یہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ کفار مکہ کے اندر ایسی پیوست تھی یہ چیز کہ وہ اپنے بتوں کی طرح اس کو پوجا کرتے تھے. وہ تیروں سے فال نکالا کرتے تھے. 3 تیر لیا، اگر مثال کے طور پہ سفر پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، جسے ہم استخارہ کہتے ہیں، تو جیسے ہم استخارہ نہیں کہتے بلکہ استخارہ الگ چیز ہے بالکل، اللہ سے خیر مانگنا ہوتا ہے وہ، لیکن اس کو بھی لوگوں نے اس طرح کی چیز بنا لی ہے کہ 3 تیر لیتے تھے، ایک پہ لکھتے تھے کہ بھائی کر لو، دوسرے پہ لکھتے تھے نہیں کرو، تیسرا خالی چھوڑ دیتے، مطلب ٹرائی اگین. تو وہ 3 تیر ترکش میں ڈال لیتے تھے اور تیر نکالتے تھے ایسے ہلا کر. اگر آتا تھا کہ جی سفر پہ چلے جاؤ تو چلے جاتے تھے، آتا تھا نہیں جاؤ تو نہیں جاتے تھے، اور وہ اپنے بتوں کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے. اللہ رب العزت کو یہ فال اتنا ناپسند ہے، اللہ نے شراب کی حرمت کے ساتھ اس کو بیان کیا. اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کی جو آخری آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، انما الخمر والمیسر جوا، والانصاب یہ بت، والازلام یہ توہم پرستی، یہ جو تیر سے جو ہے نا یہ لوگ فال نکالتے ہیں، رجس من عمل الشیطان یہ شیطان کی ناپاکی ہے. فاجتنبوا، اتنی خطرناک چیز ہے یہ، اتنی خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنا، کوئی آدمی کسی فال نکالنے والے کے پاس جاتا ہے نا، فقد کفر بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انکار کر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے الطیارۃ شرک، توہم پرستی یہ شرک کے برابر ہے. توہم پرستی ایسی ہے جیسے آدمی شرک کرنے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لیس منا، ہم میں سے وہ آدمی بالکل بھی نہیں ہے، یعنی ایمان والا نہیں ہے، یا ہم سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. من منع الطیارۃ، کہ جو فال کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے، کسی نحوست سمجھنے کی وجہ سے کوئی کام سے رک جائے. کوئی کہے کہ سفر گھر سے باہر نکلنے تو وہ جی دودھ گر گیا، نہیں آج نہیں جاؤ، ابھی نہیں جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر کے جانا. جو رک جائے وہ آدمی، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جیسے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. چاہے کہ اس سے عمل سے دین اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنیادی چیز بیان کی ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھی بہت مشکل. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 من امتی يدخلون الجنۃ من غیر حساب، 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور واپس چلے گئے. صحابہ میں آپس میں بات چیت شروع ہو گئی. کہا کہ جو سب سے پہلے 70,000 ایمان لانے والے ہیں وہ چلے جائیں گے. کسی نے کہا نہیں، جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ چلے جائیں گے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا جو شہید ہونے والے ہیں، شہداء کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا هم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو لا یرقون، جو غلط سلط تعویذ گھنٹے نہیں کرتے، ولا یتطیرون، جو توہم پرستی نہیں کرتے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، ہاتھ میں کھجلی ہو گئی، سب چیزوں کو نہیں مانتے. نہ ہی یہ کسی مہینے کو، نہ ہی کسی دن کو، نہ ہی. بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہ
ہمارے اپنے خاندان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی دن کو کہتے ہیں بھائی یہ دن فلاں دن کام کرنا خراب ہو جاتا ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ عبدی بھی، یہ حدیث بعض اوقات ادھر بھی آتی ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے منگل کے دن جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے، منگل کا دن جو ہے وہ کوئی کام شروع کرو تو خراب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی شان ایسی ہوتی ہے کہ منگل کے دن وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے تابع کر دیتا ہے انسان کو. ولا یتطیرون، جو ایسی تواہم پرستی میں نہیں پڑتے. ولا یکتوون، جو داغتے نہیں ہے. پہلے زمانے میں داغنا استعمال ہوتا تھا علاج کے لیے بھی، کہ بعض اوقات بغیر کسی جو ہے وہ چھوٹے موٹے علاج کے لیے بھی لوہا گرم کر کے جسم پہ لگانا، اس سے انسان کے داغ پڑ جاتا ہے، اور بعض لوگ غلاموں کو داغا کرتے تھے نشانی کے طور پہ. تو یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے. جب ایمان والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تکلیف پہنچی تو کافر مشرکین مکہ خوش ہوئے اور بہت کہنے لگے تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے، تمہیں بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا. کہا، اللہ نے جواب دیا، کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ ان سے کہیے کہ ہمیں وہ مصیبت، کوئی مصیبت ایسی نہیں آ سکتی جو اللہ نے لکھی نہ ہو. جو چاہے ہم مانے نہ مانے کچھ بھی کریں، اللہ نے جو لکھا ہے وہ آئے گا. وہ مولانا، اللہ رب العزت ہمارا رب ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی کے اوپر ایمان والے توکل، اعتماد، بھروسہ کرتے ہیں. توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا. تو جو بخاری کی حدیث سنائی تھی، لا عدوى ولا طیرہ، کوئی تواہم پرستی نہیں، ولا سفر، سفر کے مہینے کو خاص طور سے لوگ آج سے نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے سے لوگ اس کو غلط سمجھتے آ رہے ہیں. سفر کے بہت سارے معنی لکھے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ سفر صفر سے نکلا ہے. صفر کا مطلب ہوتا ہے زیرو، اور صفر اس لیے کہا جاتا تھا، سفر اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس زمانے کے اندر، اس مہینے کے اندر بہت زیادہ کثرت سے لوگ جنگوں کے لیے نکلتے تھے، اور گھر اور علاقے بالکل مردوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے. تو کہتے تھے صفر کی وجہ سے اس کو سفر کا نام دیا گیا. بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ایک زمانے کے اندر لوگ، اس مہینے کے اندر کوئی بیماری آ گئی تھی، اس بیماری کی وجہ سے بخار اور لوگوں کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. عربی کے اندر اصفر پیلے کو کہتے ہیں. تو سفر جو ہے وہ اس سے نکل گیا کہ اس مہینے کے اندر بیماری ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ انسان کے پیٹ میں کیڑا ہوتا ہے، یا بعض لوگوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کا نام سفر ہوتا ہے، اور سفر کے مہینے کے اندر وہ جو ہے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور بیماری میں لوگ زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو سفر کہا گیا. یہ ساری کی ساری جو توہم کی باتیں ہیں یہ مشرکین مکہ سے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آ گیا. اسلام آنے کے بعد پھر وہی چیزیں، جیسے ہم بہت سارے ہمارے بڑے انڈیا سے ہجرت کر کے تو آ گئے، لیکن ابھی تک وہ باتیں گئی نہیں ہیں، وہی ساری باتیں چلتی آ رہی ہیں. ہمیں بھی بولتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ چلتی آتی ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ سفر کا مہینہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا نام رکھا السفر المظفر، کامیابی کا مہینہ. کا سفر، وہ سفر جو کامیابی کا مہینہ ہے. لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالنے کے لیے کہ اس مہینے کے اندر نقصان ہوتا ہے. اب اس مہینے کے اندر کوئی بھی کام ایسا کیا جائے گا جس کا مقصد اس مہینے کی برائی کو دور کرنا ہوگا، وہ بدعت ہے، گناہ ہے، ثواب نہیں ہے. کوئی بھی کام ایسا کیا جائے اس مہینے کے اندر، جو چاہے وہ سورہ مزمل کا ختم ہو، چاہے وہ آیت کریمہ کا ختم ہو، چاہے وہ اس نیت سے صدقہ بھی دیتا ہو کہ سفر کے مہینے میں برائی آئے تو بچ جاؤں میں، تو وہ صدقہ بھی اس کے لیے وبال ہے، اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے ثواب نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں صرف اور صرف اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا مالک اور خالق کرنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، غمی دینے والا، خوشی دینے والا صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ موازنہ کرتا ہوں کہ کافر مکہ کے جو کافر تھے ان میں اور ہمارے عقیدے میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے.
اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین اور آسمان کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وہ بھی یہی کہیں گے. ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھائی زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہوگی جب کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. سب سے پہلے زبان سے یہ جملہ ہے. یا کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس کے پاس چلے جاؤ، فلاں کام کر دے گا. اس کے پاس جانا منع نہیں ہے، اس کے پاس جا کے وہ کام ضرور کروائے. دنیا تو اسباب دارالاسباب ہے، اسباب کے ساتھ ہی چلے گی، بغیر اسباب سے تھوڑی چلے گی. لیکن یہ ذہن اسی طرف جانا سب سے پہلے کہ یہ ہوگا تو کام ہوگا، نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا، اسی سے کام بنے گا، وہی میرا کام کر سکتا ہے، یا اسی طریقے سے میرا کام ہو جائے گا. اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جانا. تو ہم میں اور مکہ کے کافروں میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے زمین اور آسمان بنایا، کام کے لیے دوسری کے پاس جاتے ہیں. اللہ وہ بھی کہتے تھے زمین اور آسمان اللہ نے بنائے، کام کے لیے بدھ کے پاس جاتے تھے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ صرف زمین اور آسمان پیدا اللہ نے کر دیے، یہاں پر آ کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہر وقت اللہ نے قرآن کے اندر جتنا اپنی ذات کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنی وحدانیت کو بیان کیا، کسی چیز کو اتنا بیان نہیں کیا. پورے قرآن کا 1/3 حصہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے. 1/3 حصہ اللہ نے شروعات ہی ایسی چیز سے کی ہے. بالکل الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت، سب سے عظمت والی آیت کو آیت الکرسی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ، غالباً ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت جو سب سے طویل آیت ہے. کہا کہ سب سے طویل آیت نہیں، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. کہا آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. کیونکہ اس آیت الکرسی کے اندر کیوں ہے عظیم آیت؟ کیونکہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بیان کیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم دائم رہنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو اللہ نے جو ہو چکا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو آئندہ آنے والا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی قدرت زمین اور آسمان سب پر حاوی ہے. ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، زمین اور آسمان کا نظام چلانا، سمندر کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، ہواؤں کا، فرشتوں کا، جنات کا، انسان کا، یہ سب نظام چلانا اس کو پریشان نہیں کر سکتا، اس کو تھکا نہیں سکتا. یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور جنات، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی سلطنت، اس کی قدرت، اس کے حکم سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، کہیں بھی چلے جاؤ گے اللہ کی حکومت کے اندر ہی رہو گے، اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتے ہو. تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ چند 2-4 آیتیں میں نے بیان کی ہیں، پورا قرآن اس ایسی آیتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنا ایک مزاج بنا لیا. اچھا تو پھر سوال یہ ہے، آخری بات کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ بھئی جو مصیبت آتی ہے تو پھر وہ آتی کیوں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے. ویعفو عن کثیر، بہت سارے عمل کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کسی بھی پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے تم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو. ان العبد، حدیث میں آتا ہے، ان العبد لیحرم من الرزق بخطیۃ یعملها، بندہ رزق سے، جو رزق اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے بخطیۃ، وہ اس گناہ کی وجہ سے جو کرتا ہے، بخطیۃ یعملها، جو وہ عمل، جو برا عمل وہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ لکھا ہوا رزق بھی اس سے دور کر دیا جاتا ہے. اس لیے آتی ہے مصیبت. بس اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد، مصیبت، زلزلے، طوفان، آسمانی آفات، زمینی آفات، جو کچھ بھی آتا ہے نا، وہ بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کی کمائی کی وجہ سے آتا ہے، یعنی ان کی بدعملی کی وجہ سے آتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری اس زمین کے اوپر
تمہاری ہر نیک عملی پر پکڑنا چاہے تو اس زمین کے اوپر ایک چوپایا بھی زندہ نہ رہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سیدھا سا جواب ہے، ہم انسان اپنے عمل سے ہی کریں، اپنا عقیدہ صحیح کریں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہوتا، محرم کا مہینہ کچھ نہیں ہوتا. شادی کرنے کی وجہ سے ایک حدیث یاد آ گئی آخری میں. بالکل بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے، بڑی جنا منوس لڑکی لایا ہے، اچھی شادی کی وجہ سے اس کی جنا سارے کاروبار تباہ ہو. بہت مرتبہ سنا ہے میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ یہود اور نصارہ یہودوں کو قتل کر دے، ہلاک کر دے، تباہ برباد کر دے. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان الشؤم، کہ نحوست جو ہوتی ہے وہ فی المرأۃ والدار والدابۃ، کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں، سواری میں. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ لو کانت الشؤم فی ثلاث، اگر کوئی نحوست جیسی چیز ہوتی تھی نا تو ہو سکتا تھا ان تین چیزوں میں ہوتی. اگر ہوتی بھی تو ہو سکتی تھی، تو ہو سکتا تھا ان تین میں ہوتی ہی نہیں ہے کوئی چیز. تو اس لیے ہم اپنے ذہن سے ساری باتوں کو نکال دیں. کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ رات کو کچھ ہوتا ہے، نہ دن کو کچھ ہوتا ہے، نہ ناخن کاٹنے سے، نہ جھاڑو لگانے سے، نہ بستر کو پلٹنے سے، چارپائی کھڑی کرنے سے، جھاڑو کھڑی کرنے سے، ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے نا وہ اعمال سے ہوتا ہے. اچھے عمل سے اچھا اثر ملتا ہے، برے عمل سے برا اثر ملتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو، ہماری نسلوں کے عقائد کو اللہ رب العزت توہمات سے، شرک سے، مختلف چیزوں سے بچائے. یہ چیزیں سکھانے کی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو ابھی سے سکھانے کی ہوتی ہے. میں نے مثال کی تھی شروع میں، ایک حدیث سنائی تھی، 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو یہ سکھایا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سکھانے کی، ابھی سے بتانے کی، یہ سب کچھ نہیں ہوتا. گھر میں بڑے بات کرتے ہیں، اب وہ بڑی عمر ہو گئی ہے، ان کو سمجھانا مشکل ہے، ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے کہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں ہم، تو کچھ بھی نہیں، ان کی بات سن لیں، لیکن عمل وہ کریں جو صحیح. ان سے مخالفت، جھگڑا کرنا، بحث کرنے کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ کریں، ان کے ذہن میں جو بات وہ 70 سال 80 سال سے ایک بات ذہن میں بیٹھی، وہ کیسے نکل سکتی ہے؟ آپ کے کہنے سے نکل جائے گی، میرے کہنے سے نہیں نکلے گی. لیکن اپنے بچوں کو کم سے کم، جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ اپنے بچوں کو کم سے کم اس بات کا عادی بنائیں، اس بات کو سکھائیں کہ بھائی ایسی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. یہ سب ہندوان عقائد ہیں، مسلمانوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. موت کے ساتھ ہم نے بہت سارے عقیدے جوڑے میں، لائٹ جلا کے رکھو، 40 دن تک روح آتی ہے، فلانا ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے. یہ صرف ہندوؤں میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، انتہائی آسان اور سکون اور سہولت والا مذہب ہے یہ. یقین جانیں مذاہب دوسرے جب چیزیں پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا مشکل ہے یہ کہ اس کو عمل کرنا ہی مشکل ہے. پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کے ساتھ. یہ لوگ اتنا سہولت والا مذہب اللہ نے دیا ہے، اتنا آسانی دی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. ہم نے اپنی مرضی سے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.